آئیے ہم اب بائبل کے مطابق بزرگی کی تعلیم کا دفاع کرنا شروع کریں۔ میں پہلے پوائنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نیا عہد نامہ بزرگوں کی کثیر تعداد اور پاسٹرز بزرگی دونوں کی تعلیم اور اس کا نمونہ دیتا ہے۔ اب ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے، پہلے ہمیں عہد نامہ قدیم میں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر عہد نامہ قدیم کثرت سے بزرگوں کی حکومت کی گواہی دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بزرگی کوئی نیا اور تخریبی نظریہ نہیں ہے۔ اس نظریے سے خوفزدہ لوگ ہیں۔ انہیں صرف پرانے عہد نامے کو دیکھنا ہے اور یہ احساس کرنا ہے کہ یہ پورے پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کے ڈھانچے کا حصہ ہے۔ خدا کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو 100 سے زیادہ بار یہ دہرایا گیا ہے۔ اور پھر آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور آپ مکاشفہ کی کتاب اور خدا کے تخت کے گرد 24 بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیا ہے کیونکہ وہ پرانے عہد نامے اسرائیل کی تاریخ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا نئے عہد نامے کی بزرگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو واقعی پرانے عہد نامے سے شروع کرنا ہوگا اور خدا کے لوگوں کی تاریخ میں بزرگوں کا اہم مقام دیکھنا ہوگا۔ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے بزرگی رکھی ہے، جو اختیار کی ایک بہت ہی منصفانہ شکل ہے، جیسا کہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ یہ اختیار کی ایک جامع شکل ہے، قائدین کے طور پر اختیار رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلے۔ جس بات نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہیں وہ ہماری روایات ہے، اور اگر ہم ان روایت کے چشموں کو اتار سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ عہد نامہ قدیم کے بزرگوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ بزرگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خوش کن کہانی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے قیادت کافی بزرگوں کو دی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ یسوع نے کبھی بھی ایک آدمی کو اپنی کلیسیا کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اس نے کبھی صرف ایک آدمی کی تربیت نہیں کی، اس نے 12 آدمیوں کو تربیت دی اور اس نے انہیں ایک ساتھ تربیت دی، اور اس نے 12 شاگردوں کو مقرر کیا جو رسول کہلاتے ہیں۔ 12 رسول قیادت کے لیے یسوع مسیح کی کلیسیا کی پہلی قیادت، وہ یسوع مسیح کی کلیسیا کی بنیاد ہے۔ یہ ایسی بات ہونی چاہیے جسے ہم تسلیم کریں اور سمجھیں بھی۔ یسوع مسیح نے زیادہ لوگوں کو قیادت دی ہے، نہ کہ صرف ایک کو۔ کیا یسوع آسانی سے پطرس کو مقرر نہیں کر سکتے تھے؟ تربیت یافتہ پطرس اچھا شخص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میر چھوٹی کلیسیا کی رہنمائی کوئی مضبوط آدمی کرے۔ نہیں، اس نے 12 شاگردوں کو تربیت دی اور کہا اب تم انچارج ہو۔ اب یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ اگرچہ یسوع نے 12 شاگردوں کو تربیت دی اور ان کو ذمہ داری دی، ان 12 رسولوں میں سے پہلے رسول برابر تھے یا پہلا سب کے برابر تھا؟ اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اپنی قاموس الکتاب کو استعمال کریں کہ 12 رسولوں میں 3 تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور اس نے انہیں سکھایا اور اس نے انہیں خاص ہدایات دیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لایا جب اس کے ساتھ دوسرے رسول نہیں تھے۔ دوسرے رسولوں میں سے کچھ ہم ان کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے، اور 12 رسولوں میں پطرس رسولوں کی طرف سے بولنے کے طور پر نمایاں ہے۔ وہ فطری اسپیکر ہے، وہ فطری رہنما ہے۔ اور جب آپ اناجیل کا مطالعہ کریں تو یہ پطرس 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 بار بار ہوتا ہے، اور پھر آپ اعمال کی کتاب پر آتے ہیں، یہ پطرس پطرس اور پھر پال کا ذکر ہے۔ لیکن اب بہت غور سے سنیں، آپ کو یہ دھیان سے سننا ہوگا کیونکہ اس سے ہمیں بزرگی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ پطرس گروپ کی طرف سے بولنے والا ہے، وہ فطری اسپیکر ہے، لیکن باقی 11 آدمی اس کے اسسٹنٹ نہیں ہیں، وہ اس کے حکم چلانے والے نہیں ہیں۔ یہ سب برابر کے رسول ہیں، وہ سب یکساں طور پر تبلیغ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ مساوی طور پر رسول والے اختیار میں شریک ہے، لیکن وہ اپنی قابلیت یا اپنی اہمیت میں برابر نہیں ہیں۔ اور اس لیے یہ وہ بات ہے جسے ہمیں بزرگی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسیح نے یہ ہمیں دیا۔ ہم سے پہلا کہتے ہیں سب میں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے نئے عہد نامے میں سب میں اول کا یہ نظریہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ وہاں ہے، بالکل وہی الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ متی کے 10ویں باب پہلی آیت میں رسولوں میں پہلا نام پطرس کا ہے، اور اس کا مطلب پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں ہے، اس کا مطلب سب سے پہلے گروپ میں نمایاں۔ اعمال 15 باب 22 آیت میں بھائیوں میں مقدم، بھائیوں کے درمیان رہنما، بھائی چارے میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ یسوع نے رسولوں سے کہا تم آپس میں بھائی ہو، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہتے تھے۔ انہیں عہدے اور درجات کی جنگ نہیں لڑنی تھی،
انہوں نے ایسا اس وقت کیا جب مسیح ان کے ساتھ تھا۔ یہ اس پہلو میں ایک کانٹا تھا اور اس کانٹے کو توڑنا پڑا۔ اب جو یسوع نے انہیں دیا وہ قیادت کا منفرد انداز تھا۔ ہم اسے خادم قیادت کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا لفظ ہے اور عاجزی کے اصول سکھائے، اور اس نے ان کے پاؤں دھوئے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا استاد اور خداوند ہوں، میں تمہارے پاؤں دھوتا ہوں۔ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ اس نے معافی کی تعلیم دی اور سکھایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں جیسا کہ اس نے ان سے محبت کی۔ اور اس طرح جب ہم اعمال کی کتاب پر آتے ہیں تو ہم 12 آدمیوں کو دیکھتے ہیں، ایک رسولوں کی کونسل جو یسوع مسیح کی کلیسیا کی قیادت کر رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں مارتے اور وہ 12 فرقے شروع نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے عاجزی، بندگی اور محبت کی خوبیاں سیکھی تھیں۔ اب آئیے تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پاسبانی خدمت والے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے بہت غور سے سنیں۔ اس کی اہم خصوصیات میں بزرگوں کی کثرت کے ذریعہ مقامی چرچ میں پاسبانی خدمت کو نئے عہد نامے کے مصنفین نے صاف اور واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہ پورے نئے عہد نامے میں ایک مستقل نمونہ ہے، اور میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ نیا عہد نامہ بزرگوں کے بارے میں اس سے زیادہ ہدایات پیش کرتا ہے جتنا کہ یہ خداوند کا دن، عائشہ ربانی، بپتسمہ، روحانی نعمتوں کے بارے میں کرتا ہے، زیادہ واضح طور پر بیان کرتا۔ اس کے بارے میں ہدایات چلی دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ اے میں ایلڈرشپ کی مثالیں۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ در حقیقت یہ ایک مستقل نمونہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور متنوع ثقافتوں کے ساتھ ایک وسیع جغرافیائی علاقوں میں پہلی کلیسیوں میں موجود تھا۔ یہ یروشلم سے ایک انتہائی قدامت پسند روایتی معاشرہ، روم تک، افسس تک، بہت آزاد خیال غیر قوموں کے معاشرے۔ ابھی میں آپ کو اس کا صرف ایک مختصر جائزہ دینے جا رہا ہوں، لیکن کتاب بائبل کی ایلڈرشپ کلیسیا میں بزرگی کو اس کے صحیح مقام پر بحال کرنا، آپ اسے ہماری ویب سائٹ پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور تمام آیات بھی موجود ہیں۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تمام آیات دوں اور آپ اکتا کے آنسو بہانا شروع کر دیں اور پھر سو جائیں۔ میں آپ کو صرف عمومی خیال دوں گا۔ مثال پر غور کریں۔ یہودیے اور آس پاس کے کل ساحے کے بزرگ تھے، یروشلم کے چرچ میں بزرگ تھے، پال کی قائم کردہ کلیسیوں میں دربے، لاسترا اور اکونیم اور انطاکیہ اور افسس، فلپی اور کرتی کے جزیرے میں بزرگوں کی اچھی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ ایک مستقل نمونہ ہے جو ایک بڑے جغرافیائی علاقے کا احاطہ کرتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت پہلا پطرس کا خط جس میں ایک بڑے علاقے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پطرس ایشیا کے بزرگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو پنتاس، گلتا، کاپدوکا، آسیا اور بطینیہ میں جا بجا رہتے ہیں۔ تو ہم بزرگی کو دیکھتے ہیں ہمارے لیے نمونہ، جیسا کہ ان تمام کلیسیوں کے ذریعے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی دوسرا نمونہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اپنی آؤٹ لائن میں دیکھیں بزرگوں کے بارے میں ہدایات۔ نیا عہد نامہ نہ صرف ہمارے لیے ایک مستقل مثال فراہم کرتا ہے بلکہ کل ساحے کے لیے واضح ہدایت ہے کہ کس طرح بزرگوں کی مدد کی جائے، بزرگوں کی حفاظت کی جائے، بزرگوں کو بحال کیا جائے، بزرگوں کو منظم کیا جائے، بزرگوں کو منتخب کیا جائے، بزرگوں کو بلایا جائے۔ میں آپ کے لیے جلدی سے اس کو دہراتا ہوں۔ مخصوص حوالوں کے لیے آپ اپنی آؤٹ لائن کو دیکھ سکتے۔ یعقوب ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو بیمار ہیں، چرچ کے بزرگوں کو بلائیں۔ پال نے افسیوں کے چرچ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بزرگوں کی مالی مدد کریں جو تبلیغ اور تعلیم میں محنت کر رہے ہیں۔ پال نے مقامی کلیسیا کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بزرگوں کو بلا جواز الزامات سے بچائیں اور کس طرح سے بزرگوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ پال کلیسیا کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ آدمیوں کو مناسب طریقے سے تلاش کرے اور بزرگوں کی تلاش کرنے والوں کی جانچ کرے، اور پھر وہ بزرگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر آپ نگرانی چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھی چیز کی خواہش کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کرنے کے لیے مزید حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور وہ اس بات کے لیے بلاتا ہے۔ پطرس نے کلیسیا کے نوجوانوں کو بازرگوں کے تابع ہونے کے لیے بلایا، اور پال بزرگوں کو سکھاتا ہے کہ بزرگ گھر کے نگران ہیں، اور وہ رہنما ہیں، اور وہ اساتذہ ہیں، اور وہ استاد ہیں، اور وہ نگران ہیں۔ یہ سب باتیں نئے عہد نامے میں ہمارے سامنے لائی گئی ہیں، اور پھر ہمارے پاس براہ راست بزرگوں کو ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو ہمارے پاس مثال ہے، ہمارے پاس کلیسیا کے بزرگوں کے بارے میں ہدایات ہیں، اور اب ہمارے پاس براہ راست احکامات ہیں۔ آئیں ہم اعمال 20 باب کی 28ویں آیت اور پھر پہلا پطرس 5واں باب، ہم ان پر تفصیل میں بات کریں گے۔ در حقیقت ہمارے پاس ان دونوں علاجات پر پوری سیریز ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ پال افسس کے بزرگوں سے آخری بار روبرو ملتا ہے
اور وہ ان سے کہتا ہے خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جس کو اس نے اپنے خون سے خریدا ہے، اور وہ انہیں گلہ بان کہتا ہے، اور وہ کلیسیا کو جھوٹے اساتذہ سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ بزرگوں کو براہ راست حکم ہے۔ پطرس پورے ایشیا مائنر کے بزرگوں کو لکھتے ہوئے ان سے یہ کہتا ہے، خدا کے گلہ کی گلہ بانی کرو، ان کے درمیان نگرانی کرے۔ 2 ستون رسولوں کا ایک اور براہ راست حکم، یہ کتنا واضح ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے پاس بزرگوں کو دوسری براہ راست ہدایات ہے۔ بزرگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں، ان کو تیل لگا کر مسح کریں۔ پطرس براہ راست بزرگوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت نہ کرے۔ وہ بزرگوں سے اس شاندار وعدے کا وعدہ کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو وہ ایک خاص انعام حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ چرواہوں کے ماتحت رہنے اور دوسروں کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے پر جلال کا تاج حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پطرس بزرگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ عاجزی کا لباس پہنے۔ پال افسیوں کے بزرگوں کو یاد دلاتا ہے، روح القدس نے خود انہیں خدا کی کلیسیا کی نگہبانی کے لیے بطور نگران رکھا۔ پال بزرگوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کو جھوٹے اساتذہ سے بچائیں اور ہوشیار رہیں اور سو نہ جائیں۔ وہ محنت کے ذریعے کہتا ہے، کمزوروں کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، اپنے دینے میں فراخدلی سے کام لو۔ مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ کلام کی یہ آیات ان بڑے احکام کو صرف ایک طرف نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری روایات سے آپ کی آؤٹ لائن میں پوائنٹ ڈی، بزرگوں کے بغیر چرچ ناتمام۔ آئیے ایک بار پھر اپنے تیتس کے حوالے پر واپس چلتے ہیں۔ تیتس کا پہلا باب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی خاص تعلیم کو دیکھیں جو ہمیں یہاں دی گئی ہے، اور ہم اس کو یاد نہیں کرنا چاہتے، جہاں پال کریتی کی کلیسیا سے بات چیت کرتا ہے، لیکن ہم سے بھی۔ اور میں اس وقت NASB ورژن استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے تجھے کریتی میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تا باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر باشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں نوٹ کریں کہ ایک کلیسیا جو اہل نہیں ہے، اور یہ اس حصے کا بڑا نکتہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ہدایت کی تھی، قابل بزرگوں کے بغیر چرچ بے ترتیب اور درست راہ پر نہیں چل رہا، ترتیب دیا جائے اور درست کیا جائے۔ اس بات کی کلیسیا کی قیادت میں کمی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ اعمال کے 14ویں باب پر جائیں تو خدمت کے لیے وہ بزرگوں برنباس اور پال کو مقرر کر رہا ہے۔ سنیں اعمال کا 14واں باب اور آیت 23، اور جب انہوں نے پولس اور برناباس نے ان کے لیے بزرگ مقرر کیے تھے، یعنی کلیسیا کے لیے، ہر کلیسیا کے بزرگوں کی کثرت کے لیے، ہر کلیسیا کے لیے ایک بزرگ نئے نظریے کے مطابق نہیں، جسے بہت زیادہ دہرایا گیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سچ ہے، ایک بزرگ ایک چرچ کے لیے، اب ایک ڈیکن ایک چرچ کے لیے، خالص نظریہ۔ یہاں ایک واضح متن ہے، بزرگ ہر کلیسیا میں۔ دعا اور روزے کے ساتھ انہوں نے انہیں خدا کے حوالے کر دیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اور پھر تیتس 1:5 جو ہمارا حوالہ اس کی خدمت کے آغاز میں، اس کی خدمت کے اختتام پر وہ بزرگوں کو مقرر کرتا ہے۔ اب غور سے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پہلے درست کرے، پھر بزرگوں کو مقرر کر کے۔ ہاورڈ مارشل کہتے ہیں کہ باقی ماندہ باتوں کو درست کرنے سے مراد ہے درست تعلیم جو ایک اختیار کا نظریہ پیش کرتی ہے تاکہ مناسب اور ضروری اصلاحات کو عمل میں لایا جائے، جیسا کہ قانون سازوں کو کسی رسول کی طرف سے اپنے وفد کو دیا جا سکتا ہے۔ تشکیل شدہ کلیسیا کے پاس کام کرنے والے پاسٹرز بزرگ ہیں جو خدا کے چرچ کی نگہبانی کرنے والے تھے۔ میں مزید کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس کا خلاصہ اس طرح کروں گا۔ مزید کیا کہوں؟ کلام یہی سکھاتا ہے۔ ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم سے بہتر طور پر سمجھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اسے بہتر طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس بات میں بہت زیادہ ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہم صحیفوں کی طرف واپس جاتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی کلیسیا کے لیے کیا ضروری ہے، اور ہمیں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے بائبل کی بزرگی اپنائیں۔ شکریہ۔